والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی قدر، چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو تو بری بات اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی مظلوم جو ہے وہ ظالم کی شکایت بادشاہ سے کرے اور وہ اگرچہ تلخ لہجے میں کرے تو وہ بات اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ ویسے جو ہے بری بات جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ سورۃ النساء ہے، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بھی بیان کیے ہیں کہ لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا۔ اور ایک ہمارے ہاں جو ہے غلط رسم چل پڑی ہے کہ بچیوں کو جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ بہنیں بھائیوں سے وراثت کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو یوں چپ کرا دیا جاتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں جہیز کا سامان لے کے دیا وہی تمہارا حصہ تھا، جو کہ شرعاً یہ ناجائز ہے، یہ حق تلفی ہے۔ ماں باپ جو حصہ دیتے ہیں وہ خوشی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وراثت میں جو بھائی حصہ لے لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، یاد رکھیے گا قیامت کے دن اس کا تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آج جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے اگر مرنے والا پیچھے لڑکیاں چھوڑ کے جائے اور اس کے بیٹے نہ ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری کی ساری جائیداد ان بیٹیوں میں تقسیم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ان بیٹیوں کے ساتھ اس کے دیگر اعزاء و اقربا جیسے چچا زاد بھائی وغیرہ ان تک بھی وراثت کا حصہ پہنچے گا۔ اگر مرنے والا پیچھے صرف بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے، اگر بیٹا چھوڑ کے گیا ہے تو پھر وہ جائیداد گھر کے اندر رہے گی، بیٹا بیٹی بیوی یا مرنے والے کی اگر ماں یا باپ ہوں تو ان تک یہ وراثت رہے گی۔ الامان الحفیظ، مگر لوگ جو ہے وہ وراثت کو آگے منتقل ہونے ہی نہیں دیتے۔ یا اگر کوئی بڑا بھائی ہے جو ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا تھا، یا وہ ساری جائیداد خود لے لے گا اور دوسروں کو حصہ نہیں دے گا۔ مگر ایسے بھی بدبخت ہیں ہمارے اس معاشرے میں کہ بعض دفعہ بیٹوں نے جو ہے وہ تھانوں میں جا کے مقدمہ دائر کیا کہ مجھے میرے باپ سے حصہ دلائیے، مجھے وہ نمازی یاد نہیں پڑھتے، بہرحال ہماری مسجد کے ہی کوئی نمازی تھے، یہ انہوں نے ہی مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو حصہ نہیں دینا چاہ رہا، ابھی میں زندہ ہوں، اگر باپ نے ابھی سب کو تقسیم کر دیا تو پھر اولاد ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ یہ اولاد بھی بڑی کم بخت ہے کہ جب تک جائیداد ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اولاد اس کو لینے کے چکر میں لالچ میں ماں باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کسی بھی ماں باپ کو یہ غلطی زندگی میں کبھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے جیتے جی وراثت کبھی بھی تقسیم نہ کریں، ورنہ یہ اولاد جب حصہ مل گیا تو پھر بٹوارا کیا جاتا ہے کہ آج باپ کو کھانا تو کھلائے گا، آج تو کھلائے گا، تو وہ نمازی میرے ذہن میں نہیں ہے،
بٹ انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے تھانے میں بلایا بھی گیا، مجھے تھانے میں جانا بھی پڑا، اور وہ تھانے دار جو ایس ایچ او تھا وہ کوئی ایماندار بندہ تھا، اور اس نے اولاد کو سنوایا کہ کم بخت تو اتنا ذلیل رذیل قسم کا انسان ہے، اپنے باپ کو تھانے میں لے کے آ گیا، تجھے جائیداد چاہیے۔ ماں باپ کا حصہ جائیداد اولاد کو تب ملے گی جب وہ انتقال کر جائیں۔ جیتے جی ماں باپ سے کوئی اولاد اپنے حصے کا مطالبہ قطعاً ہرگز نہیں کر سکتی، اور باپ کو یہ اختیار ہے، اگر چاہے ساری اولاد ایک بیٹے کو بھی دے دے، یہ باپ کو اختیار ہے، مگر ماں باپ کو ایسا کرنا درست نہیں ہے، سب کو جو ہے وہ حصہ دینا چاہیے۔ مگر میں سمجھتا ہوں وہ اولاد جس نے ماں باپ کو ستایا ہے وہ ایک پھوٹی کوڑی کی بھی حقدار نہیں ہے کہ جس نے ماں باپ کے لیے اذیت کا سامان کیا ہے۔ تو سب سے بڑا سرمایہ وہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا سایہ، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ سب سے بڑا اعزاز نہیں ہے۔ اور ہم ایسی کئی اولادوں کو بھی جانتے ہیں کہ جب جائیداد کے بٹوارے کا ٹائم آیا، باپ کا انتقال ہوا، تو ایسی فرما بردار اولاد بھی تھی، اس نے کہا ایسا کرو ساری جائیداد تم لے جاؤ، بس یہ ماں مجھے دے دو، تا دم حیات میں نے ہی اپنی ماں کی خدمت کرنی، تم کبھی لے کے نہیں جاؤ گے، اگر یہ سودا منظور ہے حصہ سارا تمہارا اور ماں میرے حصے میں آ گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی نیک بخت اولاد بھی ہوتی ہے، ان کو معلوم ہے یہ ساری وراثت، یہ ساری جائیداد چلی بجائے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی جو دولت ہے اس کائنات میں وہ ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ وہ درخت ہیں جو سایہ دار درخت ہیں، جب درخت کی ٹہنیاں کاٹ دی جائے نا تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو درخت تھا جس نے دھوپ کو روکا ہوا تھا، گرد کو روکا ہوا تھا، آج جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو پھر اس نکمی اولاد کو بھی ماں باپ کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ حیات ہیں ابھی سے اپنی ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ سے دعائیں لیجئے، اور جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ جس دن ان ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر آپ کو گھر کے ہر کونے سے ڈر لگے گا، اور پھر آپ کو گھر کے اندر بیٹھنے کو جی بھی نہیں کرے گا۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ساری بلاؤں کو اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں اور اولاد کی طرف خوشیاں ہی منتقل کرتے ہیں۔ اللہ سبوں کے والدین کا سایہ ان کی اولاد پر قائم اور دائم رکھے۔ اچھا، سورۃ مائدہ چھٹے پارے کے اندر ہم نے شروع کی ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس سورت کو سورۃ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر اللہ نے دسترخوان نازل کیا تھا، آسمانی کھانا نازل کیا تھا، جناب موسیٰ علیہ نبی جنا کی قوم پر بھی اور جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم پر بھی، اس لیے اس کو سورۃ مائدہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ نے وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پھر تم دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو وضو کے جو 4 بنیادی فرض ہیں اللہ نے یہاں پر ان کو بھی بیان کیا ہے۔ اچھا جی، اور پھر اسی سورۃ مائدہ کے اندر جو ہے وہ حابیل اور قابیل کا قصہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے جناب آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے، اور حابیل نے قابیل سے لڑائی کی، بلکہ قابیل نے حابیل سے لڑائی کی اس لیے کہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ جس لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونا جا رہا تھا، قابیل چاہتا تھا اس سے نکاح میں کروں، اور اس سے نکاح ہونا تھا حابیل کا، اس لیے کہ جو صبح کو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور جو شام کو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ، مگر قابیل چاہتا تھا اس سے نکاح میرا ہو جائے۔ تو جناب قابیل حابیل یہ آپس میں الجھ پڑے، تو قابیل نے حابیل کو مارا، اور حابیل نے کہا دیکھو ایسا ہے میں اور آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو میدان میں لا کے رکھ دیا، اور اس وقت قبولیت کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اور جانور کو وہ جو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا اس کو آگ کھا کے چلی جاتی تھی۔ تو دونوں نے جانور ذبح کیا، آسمان سے آگ آئی، آگ نے حابیل کے قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ چل گیا کہ قابیل حق پر نہیں ہے، حابیل حق پر ہے۔
تو قابیل کو غصہ آ گیا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ اس کائنات کا پہلا قتل تھا، اور یہ قتل ہوا بھی عورت کے اوپر تھا، عورت ذات پر یہ پہلا قتل تھا. تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا نہیں تھا، کوئی مرا ہی نہیں تھا. تو اب جو ہے وہ دفن کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت 2 کووں کو بھیجا. اب یہ پورا ذکر جو ہے یہ 8ویں پارے کے اندر ہے. کووں کو بھیجا، 2 کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. اب وہ کوا کیا کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، کھودنے کے بعد اس کوے کو پکڑ کے گھسیٹ کے لاتا ہے، اس گھڑے میں ڈالتا ہے اور پھر اوپر سے مٹی ڈال. اب یہ سارا منظر اللہ قابیل کو دکھا رہا ہے. اب قابیل نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو کیا کہا؟ قالت ہائی تلک، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. میں اس قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. تو پھر قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفن کیا. تو اس وقت سے ابن آدم کی اولاد میں یہ تدفین کا طریقہ جو ہے وہ جاری و ساری ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا، قاتل کو تو گناہ ملے گا، مگر اتنا گناہ قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی منتقل ہوگا، اس لیے کہ قتل کا آغاز اس نے کیا تھا. تو جو کسی گناہ کا موجد ہوتا ہے نا، اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا. مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی فلم بنائی، کوئی ڈرامہ بنایا اور لوگوں کو ڈرامہ بنانے کی ترغیب دی، ان کو سکھایا، وہ تو مر جائے گا، مگر جتنے یہ چیزیں گناہ کے کام لوگ آگے منتقل کرتے رہیں گے ان کو بھی برابر گناہ ملے گا جنہوں نے یہ آغاز کیا، جنہوں نے سینما بنائے، جنہوں نے یہ فلم انڈسٹری بنائی، جنہوں نے یہ گلوکار بنائے، جنہوں نے اسٹوڈیو بنائے، جنہوں نے گانے کو لانچ کیا، جنہوں نے فلموں کو لانچ کیا. وہ بنانے والے بھلے مر گئے، جو لوگ دیکھتے رہیں گے گناہ میں ملوث ہوتے رہیں گے، عشق مجازی کے جام پیتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اور ان کو بھی برابر گناہ ملتا رہے گا کہ جنہوں نے اس قوم کو اس گناہ پر لگایا. تو اس لیے فرمایا اسلام کے اندر اچھے طریقوں کا آغاز کرو، بری بدعت کا آغاز نہیں کرو. بری بدعت یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے، اور اچھا کام صدقہ جاریہ ہے. کس نے کوئی پانی کی سبیل لگا دی، صدقہ جاریہ. پانی کی موٹر لگا دی، لوگ پانی پی رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے. آپ نے راستہ بنا دیا بیچ سے، صدقہ جاریہ ہے. مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، صدقہ جاریہ. اب تا دم حیات لوگ اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے اور آنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے ہمیشہ یہ گناہ احتیاط کیا کریں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا، بعض دفعہ کوئی گندی چیز اگر آپ نے شیئر کر دی سوشل میڈیا میں، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کوئی گناہ میں ملوث ہوگا، اس شیئر کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا. جس نے ایک کلک کیا سارے گناہ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیے. اور کوئی بندہ کسی کو گناہ کی طرف رہنمائی کرے کہ جناب فلاں جگہ پہ گناہ ہے، معاذ اللہ، اس کو تو گناہ ملے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے رہنمائی کی ہے. اور اگر اس کا آپ الٹ لیں، میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سائل آئے نا میرے پاس تو کوشش کیا کرو تم اس سائل کے سفارشی بنا کرو. کوئی بندہ میرے پاس کوئی کام لائے نا تو تم اس کے سفارشی بنا کرو، اس کی تم سفارش میرے پاس کیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس سفارش کے صدقے ثواب عطا فرمائے گا. تو اگر کوئی بندہ کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس بندے کی رہنمائی کرے اس کے طرف جو کام کرے گا. اللہ نے اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، کوئی آپ کے پاس سائل آیا ہے، اس سائل کو کسی کے پاس لے کے جاؤ، دیکھیں جناب میرے حالات تو ایسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیے ہیں، چلیں آپ ذرا اس غریب کی مدد کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی سفارش کارگر ہوگی جب وہ بندہ اس کی مدد کرے گا، اس کو جو ثواب ملے گا اللہ آپ کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا. تو نیک کاموں میں دست بازو بنا کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ حاصل کیا کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعرات ہے، مختصر ذکر کر لیتے، پھر پہلے سورۃ ملک کی تلاوت، پھر